لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب، ہم نے لاسٹ لیکچر اپنا ختم کیا تھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ 25 اور 30 ہزار فٹ تک اونچے ہوتے ہیں اور ان میں سے اولے گرتے ہیں۔ اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، یعنی سورہ نور کی آیت 40 نمبر 43 میں فرماتے ہیں کہ بادل یا اولوں سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اندھا کر دے گی۔ خاص طور پر اولوں کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ ہیل یا اولے بجلی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم ایک کتاب میٹرولوجی ٹوڈے میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولے بادل کے سب سے زیادہ ٹھنڈے حصے سے، جہاں انتہائی ٹھنڈے قطرے اور برف کے کرسٹلز ہوتے ہیں، وہاں سے گرتے ہیں تو بادل پر چارج آ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی پانی کے قطرے اولوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ جمنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لیٹنٹ ہیٹ ریلیز ہوتی ہے۔ لیٹنٹ ہیٹ کیا ہوتی ہے؟ انرجی ایبزاربڈ اور ریلیزڈ بائی اے سبسٹنس ڈیورنگ اے چینج ان اٹس فزیکل اسٹیٹ دیٹ اکرز وداؤٹ چینجنگ اٹس ٹیمپریچر۔ لیٹنٹ ہیٹ ایسی توانائی یا حرارت کی قسم ہوتی ہے جو کہ اس وقت جب کوئی بھی سبسٹنس یا کوئی بھی مادہ اپنی فزیکل اسٹیٹ کو چینج کر رہا ہوتا ہے، یعنی اگر ٹھوس ہے تو مائع میں تبدیل ہو رہا ہے یا مائع ہے تو گیس میں تبدیل ہو رہا ہے، اس وقت وہ حرارت کو خارج کرتا ہے، اپنا جو سسٹم ہے اس کے ٹیمپریچر کو بدلے بغیر، یعنی یہ کام ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر میں انجام پاتا ہے۔ یہی عمل اس وقت جب انتہائی ٹھنڈے قطرے کسی اولے سے ملتے ہیں تو برف کے چھوٹے چھوٹے کرسٹلز، یعنی بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور اب ڈرافٹ اسے بادل کے اوپری حصے تک پہنچانے لگتی ہے۔ کس کو؟ ان برف کے ٹکڑوں کو، یعنی کرسٹلز کو۔ اور اولا جو کہ نیگیٹو چارج ہے، کیونکہ جب اولے کی بیرونی سطح، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پورے سسٹم کا ٹیمپریچر چینج نہیں ہو رہا، سوائے اس کے کہ جب اولا جو ہے وہ پانی سے کس میں ٹھوس کی شکل میں آ رہا ہے، پانی کے قطرے برف بن رہے ہیں تبھی تو اولا بن رہا ہے نا، تو اس کی بیرونی سطح تو گرم ہوتی ہے اور برف کی کرسٹلز جو ہیں جو اس کے ارد گرد میں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام کے تمام جو مادے ہیں وہ ایٹم سے مل کر بنے، اور ایٹم کے 3 پارٹس ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران۔ تو الیکٹران جو ہیں وہ گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں اور اولے نیگیٹیولی چارج ہو جاتے ہیں۔ جب اولا جو کہ نیگیٹیولی چارج ہے وہ بادل کے نچلے حصے پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بادل کا نچلا حصہ جو زمین سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی نیگیٹو چارج ہو جاتا ہے، اور یہ نیگیٹو چارج ہمیں زمین پر بجلی کی صورت میں نظر آتا ہے، اور پھر یہ بجلی کڑکتی ہے بادل سے۔ بجلی چمکنے کی یہ تمام معلومات قرآن کے نزول سے کئی عرصے بعد ہمیں معلوم ہوئی ہیں، اور یہ 1600 عیسوی یعنی اے ڈی تک، 1600 اے ڈی تک تمام غیر مسلم ممالک میں ارسطو کے نظریات کو ہی حتمی مانا جاتا تھا، جس میں وہ یہ کہتا تھا کہ ہماری آب و ہوا خشک اور مرطوب، یعنی ڈرائی اور موئسٹ، نمی والی ایگزیلیشن کہتے ہیں ہوا کا اخراج، کسی جگہ سے کسی کوئی ایک چھوٹی سی باٹل ہے اور اس میں سے بہت تیزی کے ساتھ ہوا نکالی جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایگزیلیشن، اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور جو بادل گرجتے ہیں ان کی آواز دراصل انہی 2 ایگزیلیشن کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، اور بجلی ان بادلوں کے اندر جو ڈرائی ایگزیلیشن ہے ان کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام معلومات کہاں پہ ہیں؟ ورکس آف ایرسٹوٹل ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش کے پیج نمبر 369 ANB پر، اور قرآن نے ہمیں یہ تمام کی تمام معلومات 1400 سال پہلے دی تھیں جو بالکل صحیح اور حتمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر ختم ہوا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔
پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار